وہ فورڈ یہ چلتا ہے. ہاں تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، ارے بندو، تمہارے سامنے قرآن جیسی روشن کتاب آئی ہے جس میں سارے چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اس پر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر کرو گے نا تو تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی یہ اس مالک کی طرف سے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور ساری کائنات کا چلانے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے. تو سارے چیزوں کا جو ذکر قرآن میں ہوا ہے، اس کی طرف تدبر کرنے کا جو حکم ہے وہ کامن ہے سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی. اور یہ بات آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کی باتوں، قرآن کے علم سے ہم دور ہو گئے، اور جتنا ہم دور ہو گئے ہیں اتنا ہمارا علم، ایمان کمزور ہوتا گیا ہے. کیونکہ یہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، یہی قرآن تھا جو صحابہ کرام کو ساری دنیا پر حکومت عطا کیا، یہی قرآن تھا جس کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے تمام دنیا پر اپنا روپ رکھا تھا. آج وہی قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمارے پاس ہے، لیکن آج ہمارا جو حال ہے، ہمارا جو ایمان کا جو اسٹیٹس ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج ہم ساری قومیں ڈراتی ہیں، دنیا کے لوگ ہم کو ڈراتے ہیں. آج ہمارا حال اس واسطے کمزور ہو گیا کہ ہم نے قرآن کی صحیح قدر نہیں کی، قرآن کا سچا علم حاصل نہیں کیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو آج یہی حکم ہمارے لیے کرو اور اس کی آیتوں کو مان کر اس پر عمل کرو، تو انشاءاللہ تعالی پھر سے تمہارے ساتھ تمہاری حکومت ہوگی، ساری دنیا پر کرو گی. تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو منافق تھے ان سے کہتا ہے کہ پروردگار، کہ اے لوگو، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر خفل پڑ گئے؟ انہیں دل کا نہ سوچنا اچھی بات کے برطرف حق بات کی طرف گویا کہ دل کو خفل کر دینا ہے. اور یہی کامن مرض ہے، ہمارے میں بھی ہے، تمام رشتہ داروں میں، دوستوں میں بھی. آپ دیکھیں گے کہ کوئی بات بولو تو مانتا ہی نہیں، سنتا نہیں، سوچتا بھی نہیں. کیا رہے میں بولتا سو بات سنتا نہیں، سوچتا بھی نہیں. تم بولتے ہو، چاہے وہ تمہارے بیٹے ہو، بچے ہو، یا یارو بھائی بہن بھی ہو، چند چیزیں ایسی گزرتی ہیں جو حق بات ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن اس کے دل اس کو ماننے سے انکار نہیں کرتا، گویا کہ اس کا دل خوفل پڑ گیا، وہ اچھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. تو جو لوگ حق بات کو، سچی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، گویا کہ ان کے دل پر خوفل پڑ جاتا ہے، تالا پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس واسطے ہوا، یہ نہیں جو اللہ نے ان کے دلوں پر خفل ڈال دیا، وہ اس واسطے ہوا کہ یہ لوگ منافق تھے، ظاہر میں ایمان کی بات کرتے تھے، اندر سے دشمنی کرتے تھے. تو اللہ نے اس واسطے ان کے دلوں کو خفل کر دیا اور اس واسطے وہ ایمان، سچی ایمان نہیں لا سکتے. اور آگے اللہ نے فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم، کہ بے شک جو لوگ ایمان چھوڑ کر واپس لوٹ گئے، مرتد ہو گئے، انہیں جو ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے، وہ بعد میں کافروں کے ساتھ مل کر، انہیں یہودی لوگ جو منافقت، جس کو میں منافق بولتا ہوں، کہ وہ لوگ جو سامنے سے ایمان لا کر بعد میں پلٹ گئے، پھر کافروں کے ساتھ مل گئے یا یہودیوں کے ساتھ مل گئے، تو یہ لوگ حالانکہ ان کو ہدایت اللہ نے دیا تھا، ایمان کی دولت دیا تھا، اسلام کی دولت دیا تھا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کر کے ایمان کی دولت حاصل کی تھی، لیکن اس کی قدر نہیں کی اور وہ پھر واپس اپنے پرانے دین پر لوٹ گئے. تو اس واسطے اللہ نے کیا کیا، اللہ اکبر، ان کے لیے کیا ہوا، وہ جو کام کرے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کیے، شیطان نے ان کے کام کو اچھا کر دکھایا. اچھا ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہا،
نہیں تو جنگ کو جاتا، جہاد کو جاتا، وہاں مارا جاتا۔ انہیں شیطان ان کے اعمال کو، برے عمل کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہر بری چیز، ہر گناہ کا کام جو ہوتا ہے نا، شیطان ہمارے واسطے اچھا کر دکھاتا ہے۔ چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ چند چیزیں ایسی ہوتی کہ خیرات کے وقت ہمارا دل کیا ہوتا ہے، کھڑتا ہے۔ یعنی کسی کو اگر کچھ خیرات کرنا ہے، پہلا خیال آئے گا کہ 5,000 دیں گے، با بولتے ہیں کسی کو 5,000 دیں گے، لیکن فوراً دوسرا خیال آتا ہے 5,000 کہیں کو 1,000 دیں گے، چھوڑو، وہ 4,000 کام آئیں گے، مجھے وہ چیز لینا، یہ چیز لینا۔ انہیں تمہارے دل میں جو سیکنڈ خیال آیا وہ شیطان کی طرف سے تھا، وہ تمہارے کام کو اچھا کر دکھاتا ہے کہ وہ جو پیسے 4,000 بچے تمہارے لیے اچھا ہے، حالانکہ پہلا خیال اللہ کی طرف سے تھا۔ اگر وہ 5,000 دے دے تو اللہ تم نے 10، 15، 20,000 دے دے جاتا واپس۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ کنجوسی کا راستہ اپنایا اور اللہ کے پہلے خیال کو رد کر کے شیطان کے خیال کو تم نے اپنایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے جو اعمال کا جو جزا تھا، جزا کو بھی ختم کر دیا۔ جو جزا دینا چاہتا تھا اللہ، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ آج ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ نیک کاموں میں جو آڑ آتا ہے وہ شیطان ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے خیرات میں ہو، نیکی میں ہو، نماز میں ہو، روزے میں ہو، اور ذکر و اذکار میں ہو، یا قرآن کی تلاوت میں ہو، تفسیر قرآن میں ہو، جو بھی نیک کام کی طرف ہم کو جانے سے روکتا ہے، اور اس کام کو تم سمجھتے ہو کہ اچھا کیا، میں ذرا خود آرام کر لیا، با کہاں تفسیر میں بیٹھ کو سن لے کو رہتے، ذرا خود سوگا تو اچھا ہوتا۔ میں انہیں لوگوں کو اپنے کاموں کو اچھا کر دکھانا شیطان کا کام، نیکی سے روک کر جو کام کرے اس کو اچھا کر دکھانا، اس کو سیٹسفائی کرانا شیطان کا کام ہے، یاد رکھ لو۔ تو یہ ایک تمہارے لیے ٹیسٹ ہے کہ دنیا میں ایسے جب موقع آئیں گے تم ہوشیار ہو جانا کہ یہ شیطان کا کام ہے، اسے بچ جانا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی بات کو ماننا نہیں سو شیطان کی بات مانے، تو شیطان نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے کام کو اچھا کر دکھایا کہ واقعی تو دین سے پھر گیا، ورنہ مسلمانوں میں رہتا تو جہاد کو جاتا، مارے جاتا، بول کے ان کو اچھا کر دکھایا ان کا کام۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرہم۔ تو یہ اس واسطے ہوا کہ وہ لوگ، یعنی منافق لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف جو نازل ہوتا تھا وہ جا کر ان لوگوں سے سناتے جن سے یہودی پہلے ہی دشمن تھے، حضور کے پہلے ہی دشمن تھے قرآن کے نازل ہونے کے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ قرآن، وہ جو آخری نبی ہونا تھا وہ ہمارے بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ تو اس واسطے وہ پہلے سے ہی ناخوش تھے اسلام سے، دین سے، حضور سے، قرآن سے۔ تو انہی کو جا کر یہ سناتے، تو یہ قرآن کی آیتیں سنا کر وہ جو منافق وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ بات سنے، بس نازل ہوا، لیکن ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تمہارے جو بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ہمیں تمہارے جو عمل ہوں گے ہمیں ان کے ساتھ۔ کیا فرمایا انہوں نے کہ دیکھو سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری تباہ کریں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے چند باتوں میں۔ مطلب کیا؟ قرآن کی باتوں چھوڑو، وہ تو سنتے ہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں بول کے وہ یہودیوں سے جا کے کہتے تھے۔ یہ منافق لوگوں کی چال تھی۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو، اللہ جانتا ہے ان کے خفیہ کاموں کو، کہ مسلمانوں کے ساتھ سر ہلاتے ہیں، واہ واہ ہم بھی صحیح صحیح مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی پیچھے پلٹتے ہیں، یہودیوں سے، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ہاں یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا صحیح حال نہیں جانتے، لیکن بے وقوف لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے، ان کے پورے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، بھیدوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ تو ان کا حال کیسا ہوگا جب اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو موت آئے گی تو فرشتے آئیں گے۔ کیسے فرشتے آئیں گے؟ بھیانک صورت میں آئیں گے، اور ان کے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر ضرب لگائیں گے، ماریں گے۔ ان کی روح نکالتے وقت
ان کو خوب ماریں گے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر، اور تب معلوم ہوگا کہ واقعی انہوں نے جو کام کیا حضور کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہی برا کام تھا۔ تو یہاں پر موت کا ذکر آ رہا ہے، موت کی جو تنگی ہے، موت کی جو تکلیف ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کے پاس جب موت کا فرشتے آتے ہیں تو بھیانک صورت میں آتے ہیں، خوفناک صورت میں آتے ہیں۔ چند احادیث میں ایسا بھی آیا ہے کہ ایسے چہرے آئیں گے جو نیلی آنکھوں والے ہوں گے، اور ایک ایک کے چہرے میں 4 زبانیں ہوں گے، اس کے اندر کئی زبانیں ہوں گی جن سے آگ اگلتا ہوگا، اور ایسے خوفناک صورت ہوں گے کہ جن کو دیکھتے ہی دل دہل جائے گا۔ اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کانٹے دار جو لکڑی ہے پیٹ میں چبا کر جیسے نکالے جائے تو کیا ہوگا حالت، کیسی حالت ہوگی دیکھو، تو ایسی تکلیف ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، حضور نے فرمایا کہ برے لوگوں کا اور کافروں مشرکوں کا موت کا حال ایسا ہوگا کہ یہ زہریلی تلوار کو پیٹ میں چبا کر اس کو ایسا گھسیڑیں گے کہ اس کی جو روح ہے وہ اندر سکڑ جائے گی، اندر جا کے وہ اٹک جائے گی، وہ باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن نکلنے نہ پائے گی، تو جیسے وہ نکلنے کی کوشش کرے گی فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، اور اس کو اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی جو جسم سے شہد کی مکھیاں جب چھتے سے باہر نکلتی ہیں جیسے گن گن آواز کرتی ہے، ایسا اس کا گوشت، اس کا جسم ہلے گا اور وہاں سے آوازیں آئیں گی۔ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کافروں کی موت، اور جو مشرکوں کی موت ہوتی ہے اور گنہگاروں کی موت ہوتی ہے۔ اللہ سے ہم پناہ مانگنا چاہیے کہ موت مسلمانوں کو، ہماری موت اللہ تعالی آسان سے آسان فرما دے، سمجھے؟ تو اس واسطے موت کی یاد بندے کو ہمیشہ کرنا چاہیے، تب اس کے خواہشات اور دنیا کی جو لگن ہوتی ہے، دنیا کا جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ روزانہ موت کو یاد کرو تاکہ دنیا میں تمہارا دل نہ لگ پائے۔ اس کے برعکس اگر مسلمان ہے، مومن ہے، اس کی روح کے وقت نکلتے وقت فرشتے خوبصورت چہرے سے آتے ہیں اور جنت سے کفن لاتے ہیں، خوشبو لاتے ہیں، اور اس کی روح کو بڑے آسانی سے نکالتے ہیں، مسکے میں سے جیسا بال نکلتے ہیں ایسا اس کی روح کو نکالتے ہیں اور خوشبو میں رکھ لے کر اس کو کفن میں لے کے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو یہاں پر ایک واقعہ بتایا مفسرین کرام نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت السلام کے بہت بزرگ ترین صحابہ کرام میں جو راوی ہیں احادیث شریف کے، بہت سارے احادیث آپ سے روایت ہوتے ہیں، تو ان کا حال ایسا تھا کہ جب ان کی انتقال کا وقت ہوا تو ان کو جب نہلایا گیا اور کفنایا گیا، طائف میں آپ کا مزار ہے، جو لوگ حاجی لوگ جاتے ہیں، ہم بھی گئے تھے، ہم بھی دیکھیں، طائف میں حضرت کا مزار ہے، لیکن ہم مزار دیکھ نہیں پائے کیونکہ وہ پورا دیوار بنا ہوا تھا۔ طائف میں آپ کی مزار ہے۔ حضرت ابن عباس کی جنازے میں ایک بزرگ شامل تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس کے کفن میں ایک سفید کبوتر اندر گھس گیا۔ جب کفن پہنا گیا اور جنازہ تیار ہوا تو وہ جنازے میں ایک سفید کبوتر باہر سے اڑتا ہوا آیا اور آپ کے کفن کے اندر گھس گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے کفن میں ہاتھ ڈال کر ڈھونڈا، وہ کبوتر نہیں ملا، تو آخر کار اس کو بعد میں کفن پورا کمپلیٹ کر کے وہ بعد میں دفن کر دیا گیا۔ جیسی مٹی ڈال کر خبر بنی گئی تو پیچھے سے آواز آنے لگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف راضی رضا ہو کر، اللہ بھی راضی ہے تجھ سے، مرضیہ، وَدْخُلِي فِي عِبَادِي، پس داخل ہو جا میری جنت میں، وَدْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا،
وَادْخُلِي جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے وہ بندے کو جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی موت پر یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے یہ آواز آتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس کی مرنے کا اور ان کے جو دفن ہونے کا یہ بتایا گیا۔ اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے بولے تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا ہے، کہ مومن ہو مسلمان بھی ہو، لیکن خاتمہ جس چیز پر ہوگا، ایمان پر ہوگا یا سوء عمل پر ہوگا، اللہ عالم، اس واسطے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے اور ہمیشہ دعا کرتے رہے، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ ایمان فرما۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ یہ لوگ ان کا حال کیا ہوگا جو منافق ہیں، کیسا حال ہوگا ان کا کہ فرشتے جب موت کے لیے آئیں گے ان کے پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کو زبردستی ان کی روح کو کھینچیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ تو یہ اس واسطے ہوا، ان کی موت کی جو تکلیف ہوئی ہے اس واسطے ہوئی کہ انہوں نے وہ راہ اختیار کی، وہ راستہ اختیار کیا جس پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ اختیار کیا، اللہ کو غضب دلانے کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی اور پیچھے سے ان کے جاسوسی کی اور ان کے خلاف پلانز بنائے یہودیوں کے ساتھ مل کر دشمنی کے۔ تو ایسے لوگوں کا حال جو ہوا موت کے وقت، یہ اس واسطے کہ ان کے اعمال ایسے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے راستے کو اختیار کرے جس پر اللہ کا غضب ہوا، اور اس واسطے بھی ہوا وہ کریہ رضوانہ، کہ وہ اللہ کو ناپسند کرتے تھے، انہیں اللہ سے ناپسندگی ظاہر کرتے تھے کہ وہ کیوں جہاد کا حکم دیتا ہے، کیوں اس کا حکم دیتا ہے، کیوں یہ شریعت کا حکم دیتا ہے۔ انہیں اللہ سے وہ ناراض تھے، اللہ سے وہ کراہت محسوس کرتے تھے، اللہ سے، اللہ کے اس کی اتاری ہوئی نزول ہوتی ہوئی قرآن کی آیتوں سے، اور وہ اللہ کو راضی کرنا نہیں پسند کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کہ اللہ کے رسول کی اتباع کر کے، اللہ کے رسول کی اتباع کر کے، اللہ کے احکام کی اتباع کر کے وہ راضی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس واسطے اللہ نے ان کے موت کے وقت جو حالت بتائی وہ بڑی بری بھیانک حالت ہوتی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے آخرت میں تمام اعمال کو ضبط کر لے گا اور ضائع کر دے گا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نیک کام کیے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، یا حج بھی کرے، یا ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے تلاوت قرآن بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں بیٹھا، حالانکہ سب نیک کام تھے، لیکن چونکہ انہوں نے منافقت کی، انہوں نے سازشیں کی اور پیچھے پیٹ لوگوں کی برائیاں کی، حضور کی برائی کی، قرآن کی خلاف ورزی کی، تو اللہ نے ان کے تمام جو بھی نیک اعمال کیے تھے اللہ ان کو برباد کر دے گا، ان کو ناکارہ کر دے گا، اللہ ان کو ضبط کر دے گا۔ یہ ان کے لیے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ چند باتیں جو ان آیات کے پیچھے، چند باتوں کو بتانا اس بات سے چاہتا ہوں کہ رب العالمین دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا کیے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ کیریکٹرز کے ہوتے ہیں، جو نیک ہیں وہ ان کی زبان بھی پیاری ہوتی ہے، ان کا دل بھی پیارا ہوتا ہے، یہ فرسٹ کیٹیگری ہے، یہ آپ کو جانچ کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری، ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن دل سے وہ کسی کا برائی نہیں چاہتے، یہ بھی ایک بیٹر کوالٹی ہے کہ وہ کسی کی برائی نہیں چاہتے، نہ زبان سے کسی کو اچھا بولتے نہ برا بولتے، اور دل سے بھی کس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، یہ بھی اٹس اوکے، یہ بھی اچھی کوالٹی ہے۔ اور تیسری کوالٹی کیا ہے؟ جو زبان کے بھی خراب ہیں، گالی گلوچ، کب دیکھو جھگڑا، اور دل میں بھی کڑتے ہوں، تو یہ تو نالائق لوگ ہیں، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے، ان سے اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے ایسے لوگوں سے۔ اور یہ قوم ہے جو بڑی ڈینجرس ہے، وہ قوم ہے جو تمہاری برائی دل میں بھی بولتی ہے، زبان بھی بولتی ہے، پیچھے بھی تمہاری برائی بولتی ہے۔
یہ دشمن ہے، یہ تمہارے کھلے دشمن ہے، ان سے تو تم بچ کے رہنا چاہیے، ان سے تو تم کاشت رہنا چاہیے۔ اور ایک اس سے زیادہ ون مور ویری بیڈ کوالٹی والے لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ جو سامنے تمہارے بڑی تعریف کریں گے، تمہاری بہت بہت محبت ظاہر کریں گے، لیکن پیچھے جا کے تمہاری غیبت کریں گے، تمہاری برائی بولیں گے اور تمہاری دشمنی کریں گے۔ یہ ویری ڈینجرس کوالٹی ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور ان کا حال کیسا ہوگا؟ کافروں سے زیادہ ان کو سزا دی جائے گی، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان کا مقام دوزخ کے نچلے تلٹرے میں ہوگا، نچلے پلڑے میں ہوگا۔ سب سے زیادہ گرمی کہاں ہوگی؟ جہنم کے نیچے طبقے میں ہوگی، وہاں ان منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ کافروں سے زیادہ تکلیف ان کو دی جائے گی، سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے ہم بھی اب اس میں رشتہ دار بھی آ گئے، دوست و احباب بھی آ گئے، سب آ گئے۔ آپ کو دنیا میں جینا ہے، کاشیس لائف سے جینا ہے، جانچ لینا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون ایسا ہے، کون ویسا ہے۔ میں نے 4-5 کوالٹی یہ بتائے آپ کو، اس کو نوٹ کر لو، اس کے پلڑے پر تم وزن کر لو کہ کون کس پلڑے میں ہے، کون کس پلڑے میں ہے، اس طرح سے تم بھی بچ کے رہنا ہے یا ان کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ ہماری موسٹلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے محبت کریں گے، سب سے دوستی کریں گے، لیکن چند جگہ دوستی، چند جگہ محبت ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس وجہ سے کاشس رہنا اچھا ہے دنیا میں۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ کہ کسی کو نہ دھوکہ دیتا ہے وہ، نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ وہ جانچ لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بصیرت دیتا ہے، اس کی ایک آنکھ کھول دیتا ہے اندر سے، کہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہو ایسا بات کرتا ہے، نہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو یہ جو جانچ کرنے کی جو آنکھ ہے، جو اس کا دل ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو یہ مومن کے لیے خاص نشانی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور جتنے بھی آپ کے جو ملتے جلتے لوگ ہوں گے، کولیگز بھی ہوں گے، ان سے یو شوڈ بی ویری کیئرفل۔ ہینڈل کرتے وقت کون کیسے ٹائپ کا ہے ذرا جانچ کر لینا ہے، ویسے ٹائپ کے تم بھی کیا کرنا، ان سے بہیو کرنا۔ سب سے کھلا اب ہمارا حال یہ تھا کہ بھولا پورے دل کی باتیں سب بول ڈالتے، یا گھر کے پورے باتیں بول ڈالتے۔ عورتوں میں خاص مصیبت، یہ پریشانی، مرد کے باتیں، بچہ کے باتیں، گھر کے خاص باتیں، پورے باتیں سنا ڈالتے سب لوگ۔ نہیں سنانا، اس میں دو طریقے کے نقصان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حسد ہے، لوگوں میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، دوسرا نظر بھی لگ سکتی ہے، سمجھے نہیں؟ یہ دو چیزیں بچنا چاہیے، خاص کر عورتوں کی مصیبت ہے، پورا بل کا پورا کھول کو رکھ ڈالتے سامنے، نہیں کرنا چاہیے۔ کس کے سامنے بولنا؟ اس کے سامنے بولنا، سمجھے نہیں؟ آیا گیا پڑوسی ہو یا کام کرنے آتی، اس کے سامنے کے پورے باتیں، مرد کے باتیں، بچہ کے باتیں نہیں بولنا چاہیے۔ عزت رکھ لو اپنے مرد کی، اپنے بچوں کی۔ مرد میں کچھ ڈیفیکٹ ہوں گے، رائٹ، مرد میں کچھ خامیاں ہوں گے، رائٹ، بچوں میں کچھ خامیاں ہوں گے، رائٹ، لیکن اس کا ذکر تمہیں غیروں سے نہیں کرنا چاہیے۔ غیروں سے کرو گے تو وہ تمہارے پیچھے جا کے تمہاری برائی کریں گے، کیا بچہ کو پالی ماں ہونے بیکار ایسا کری بولے، اور اس کا مرد دیکھو ایسا ہے بولے، تمہارے کو عزت گنوائیں گے۔ تمہیں کیوں کرتے ہو تمہیں اپنے آپ کو، سمجھے نہیں؟ تو یہاں سے ہم کو آج کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چند لوگ ایسے ہیں جو منافقت رکھنے والے ہیں، جو اندر سے ایک اوپر سے ایک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں سے تم کو بچ کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ ایک واقعہ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اس زمن میں آپ کو بتا دوں کہ یقین کامل اللہ پر ہونا چاہیے، یقین کامل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس کا ایک ذکر ایک واقعے سے بتاتا ہوں کہ یہ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کو ملنے گئے۔ حالانکہ حسن بصری بڑے ہیں اور بزرگی میں آپ کا مقام بڑا ہے، حبیب اجمی آپ سے کم تر ہے، کم درجے کے، لیکن پھر بھی آپ یہی بڑپنا ہوتا ہے۔ وہ زمانے کے بزرگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ میں سے کم تر سمجھتے نہیں، سب کو ایک ساتھ سمجھتے۔ تو انہوں ملنے گئے تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، انہوں بڑے بزرگ ہی تھے، مہمان آئے، بلکہ ان کے پاس 2 جو کے روٹی کے ٹکڑے تھے۔ ہمارے پاس بریانی، یہ ہمارے پاس چکن مٹن گٹن کہہ رہا تھا، لیکن بزرگ کے پاس کیا، جو کی روٹی کے 2 ٹکڑے تھے، 2 جو کے روٹی کے ٹکڑے بھی
نمک کا کو حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ دیے کھانے کے واسطے. مہمان آئے تو میں اسنیکس ڈرنکس سب رکھتے ہیں چائے. ویسا اس زمانے میں جو کہ 2 روٹی کے ٹکڑے بھی نمک کا ایک پیالہ رکھ دیا کرتے. آپ وہ حسن بصری ابھی کھانے شروع کرنے تھے کہتے ایک دستک ہوئی, ایک فقیر آیا, میں اللہ کے نام پہ کچھ دے تو میں بھوکا ہوں بولے. حضرت حبیب اجمی کیا کرے کہتے جو روٹی کے ٹکڑے رکھے تھے حسن بصری کے سامنے اٹھا لے جا کو دے دیجیے, فقیر کو دے دیے. حسن بصری مہمان کے سامنے کا دستر اٹھا کو لے جا باہر ڈالا, باہر دے دیے. اب حسن بصری بولے اے حبیب ذرا تجھے علم ہوتا تو یہ تو سوچتا ایک ٹکڑا 2 ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا غریب کو دے دیتا, فقیر کو دے دیتا, ایک ٹکڑا مہمان کی نظر میں رکھتا جو اپنے آپ کو مہمان کی نظر چھوڑ دیتا. وہ کیا دونوں اٹھا کے دے دیا؟ تو بولنے کو تھے کہتے حضرت حبیب اجمی سنتے تھے غور سے یا اس کو نظر انداز کر دیے. تھوڑی دیر ایسے ہی گزری, پھر دستک ہوئی دروازے پر. آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا دسترخوان آ رہا ہے. اس زمانے میں بزرگوں کے پاس سے لوگ کھانے بھیجا کرتے تھے. تو وہ بڑا دسترخوان آیا, اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا حلوہ ہے, حلوے کا بہت بڑا ڈش ہے, اور اس کے بعد تازہ پراٹھے روٹیاں ہیں اور سبزی کی بڑے بڑے پیالے ہیں. تو حضرت حبیب اجمی اس کے ساتھ 500 درہم بھی بھیجیں گے تو حضرت حبیب اجمی کیا کرے وہ 500 درہم فقیرہ میں بانٹ ڈالے اور دسترخوان سیدھا حسن بصری کے سامنے رکھ دیا, آپ کھائیے بولے. حسن بصری کیا کرے, اب آیا بس دسترخوان ملک کو بسم اللہ شروع کر لیے, کھا لیے, تھوڑا بہت کھائے بعد میں چھوڑ دیے بچت کا. تب بولے کرتے حضرت حبیب اجمی اے میرے استاد حسن بصری اگر آپ علم کے ساتھ تھوڑا یقین رکھ لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا بولے. حسن بصری حبیب اجمی کو بولے اے حبیب تجھے علم ہوتا تو مجھے ایک ٹکڑا رکھتا, فقیر کو ایک دیتا. حسن بصری کا جواب کیسا دیتے دیکھو, اے میرے استاد اگر آپ علم کے ساتھ یقین رکھتے تو تھوڑی دیر رک جاتے, کتنا اچھا ہوتا بولے کہتے. اس کا مطلب کیا, یقین رکھتے کہ جو صدقہ فقیر کو دیے ہیں اس کا بدلہ اللہ ضرور اچھا دے گا. اگر یقین رکھتے تو واقعی اللہ نے بھیجا, جو صدقہ فقیر کو دیا گیا اس کا بدلہ اللہ فرسٹ کلاس دسترخوان بھیج دیا ہے نہیں. تو اس واسطے علم کے ساتھ یقین رکھنا ضروری ہے. آج ہمارا علم ہے, اللہ ہے بولتے ہیں, ہمیں نمازاں پڑھتے ہیں, کلمے پڑھتے ہیں, سوب پڑھتے ہیں, ذکراں کرتے ہیں, سوب کرتے ہیں, میرے بچے بھی کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتے ہیں, سب بھی کرتے ہیں میرے ساتھ. لیکن میرے بچوں کا حال یہ ہے کہ بار بار ذرا غلاٹے میں آ جاتی, بار بار غلاٹے میں آ جاتی, کئی کو ماموں ایسا ہوا, کیسا ایسا ہوا, ایسا تو ایسا ہوتا. سوچ یقین رکھنا اللہ پر, کامن یقین رکھنا کہ اللہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ دور کر دے گا. ہر مصیبت ہر پریشانی وقتی ہے اور اس کا سلوشن اللہ کے پاس ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, پریشانی آئیں گی, مصیبتیں آئیں گے, بیماریاں آئیں گے, نقصانات ہوں گے, سارے چیزوں کا جو حال ہے وہ وقتی ہے, ٹیمپرری ہے. ادو کنڈ پیڑوں کیا کہ تمل میں بولتے با ادو تھانڈ پیڑوں کیا کہ بولتے, مطلب ہے کہ یہ بھی دور ہو جائے گا. دس آلسو پاس اوے, انگلش میں کیا بولتے, دس میں آلسو پاس اوے, یہ بھی چلا جائے گا. تو ہر چیز جو ہے ٹیمپرری فیس ہے لائف کی. تو دو بھی پرانی پریشانی آئیں گی, یقین رکھو اللہ پر, بھروسہ رکھو, اللہ اس کو دور کر دے گا. بس تمہارے لیے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہر تکلیف کے ساتھ اللہ ہے, ہر تکلیف کے ساتھ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا, وہ پڑھو آپ اس میں ہے, ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے, تکلیف کے بعد راحت ہے. اللہ ریپیٹ کر رہا ہے 2 بار. مطلب کیا, ضرور تم نہ تکلیف آئے گی, اس کے بعد راحت ملے گی. تو ہم تکلیف پر گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے, صدقات جو ہم دیتے ہیں اللہ کے نام پر,
یقین رکھو اللہ اس کا بدل ضرور کرتا ہے، ضرور دیتا ہے، کسی صورت میں دیتا ہے، چاہے وہ واپس کھانے کی صورت میں دے گا، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں دے گا، چاہے وہ ہماری بیماری کو دور کر کے دے گا، چاہے وہ ہماری حیات کو بڑھا کر کے دے گا، چاہے وہ ہمارے بچوں پر جو بلائیں مصیبتیں اس کو دور کر کے دے گا، کسی نہ کسی طرح وہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ لیکن ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس واسطے ہوا، ہم سوچتے نہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ 10 روپے خیرات کرے تو ہم 100 روپے ملیں گے۔ اللہ کا کام، اللہ کا جو سسٹم ہے ایسا نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ کیش ٹرانزیکشن اللہ کے پاس ٹرانزیکشن ڈفرینٹ وے ہے، اس کے ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے خیرات کرنا بھول جانا، وہ یاد رکھو، نیکی کر دریا میں ڈال، کیا بولے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، دریا میں ڈال تو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے نہیں با، ایسا جو نیک کام کرتے اس کی یاد دل میں نہیں آنا چاہیے۔ آج ایک راز کی بات بولتا ہوں، سن لو، نوٹ کر لو، دل پر لکھ لو، اپنے دماغوں میں بٹھا لو۔ ایک بات بولتا ہوں، جو نیک کام ہم کرتے ہیں نا، چاہے وہ خیرات کرتے ہو، زکات دیتے ہو، چاہے وہ کسی کو اچھا کام کرتے ہو نا، اس کی یاد تمہارے دل میں نہیں رہنا۔ جو نیک کام تم کرتے ہو، اللہ اگر اسے قبول کر لیا تو سمجھ جاؤ وہ بات تمہارے دل میں کبھی نہیں آتی، واپس اٹھا لیا جاتا۔ دس از the secret of acceptance of your good deed with Allah۔ قبولیت نیک کام اللہ کے پاس کا جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک کام تم کرتے ہو اس کو دل سے اٹھا لیا جاتا، اس کو تم کو یاد بھی نہیں آنا، یاد آئے تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کے پاس نہ گیا، تمہارے دل میں ہے۔ اس کا ایگزامپل، میں اسے 1000 روپے دی، اب گئے سال دی، گئے سال اسے 1000 روپے دی، سو ابھی تک تمہارے دل میں یاد ہے۔ مطلب کیا؟ وہ نیک کام جو دیے تمہیں اس کی یاد تمہارے دل میں ہے، ابھی اللہ کے پاس گیا نہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرا تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ کہ تم جو نیک کام کرتے ہو اللہ کے واسطے کرو، بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، نیک کام کرو بھول جاؤ، برائی کرو یاد رکھو، برے کام کو یاد رکھ کے پچھتاتے رہو اور اس کے لیے معافی مانگتے رہو، استغفر اللہ کرتے رہو۔ اور یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو برے کام کرے تمہیں استغفر اللہ کرتے کرتے وہ برائی کو بھی اللہ نکال دیتا ہے، وہ گناہ کو بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ایسے ہم کئی گناہ کرتے ہیں، کئی خطائیں کرتے ہیں، لیکن سب خطائیں ہمارے دل میں یاد نہیں ہوتی، اس واسطے کہ اللہ اس کو معاف کر دیا ہے۔ جو خطا ہمارے دل میں یاد رہتی ہے سمجھ جاؤ کہ وہ ابھی خطا معاف نہیں ہوئی، وہ تمہارے کو معافی مانگنا بولنے کو ہے اللہ۔ تو معافی مانگتے 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 رہو، ایک نہ ایک دن وہ خطا بھی معاف ہو جائے گی، تمہارے دل سے وہ بات بھی نکل جائے گی۔ تو آج میں تم کو 2 نشانیاں بتایا، 2 سیکرٹ بتایا، یہ کہ نیکی بھی کرو، دل میں مت رکھو، بھول جاؤ۔ بھلانے کا کام اللہ کا ہے، اگر تمہاری نیکی قبول ہو گئی تو تمہارے دل سے بات بھول جائے گی، اگر یاد رکھیں تو سمجھو ابھی نیکی قبول نہیں۔ اسی طرح گناہ کرو، معافی مانگتے رہو جب تک کہ وہ معافی تمہارے دل سے گناہ کو بھلانا دے۔ ویری ویری امپورٹنٹ، یہ 2 چیزیں تمہیں لکھ کے رکھ لو، ہمارے دماغوں میں، اپنے دماغوں میں اور اپنے دلوں پر لکھ کے رکھ لو۔ یہ 2 چیزوں کو پریکٹس کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔